سار کتنے نقصے تالا بن جائے وہ تالا کھولیا مشین نہیں چلی صحیح ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال ورفعنا لك ذكرك سي ثابت. وقال ورفعنا لك ذكرك سي ثابت. خود رب محمد سنافان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے. آنگین تلا درود و سلام ہو امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین
کہ جو آئے تو سب سے آخر میں عزت اور مقام سب سے بلند پایا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں رب العالمین نے ہر جہان میں عزت اور مقام اور بلندی سے نوازا ہے۔ آپ کی شان اور آپ کے مقام کو منوایا ہے۔ وہ عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو یا عالم آخرت ہو، ہر جہاں میں رب العالمین نے آپ کو سب سے بلند اور سب سے عظیم بنایا ہے۔ ہمارے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اپنے بڑے بھائی کتنا کرتے ہیں، یا بعض کو کہتے ہوئے یہ سنتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت نہ کرے، اتنا آپ کا ادب و احترام نہ کرے کہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے وہ آپ سے محبت کرے۔ اگر وہ محبت کرے گا تو وہ ایمان والا ہے، نہیں تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح البخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، تمام لوگوں سے بڑھ کے وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ انسان کو سب سے زیادہ اور سب سے جو عزیز چیز ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے والدین کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن انسان کی اپنی ذات اور اپنی جان کی خاطر وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے جب تک وہ اپنی سب سے عزیز چیز سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے گا، آپ کا ادب و احترام نہ کرے گا، اس وقت تک وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ کو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز نہ کرے۔ اور یہی رب نے قرآن میں کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومن تو وہ ہیں کہ جن کو ان کی جانوں سے بڑھ کے عزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ ادب ہے، آپ کا یہ ادب کا تقاضا ہے کہ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ محبت اگر کی جائے تو محمد رسول اللہ سے کی جائے۔
آج ہمیں ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت وہ نہیں آتی جو اصحاب محمد رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تھی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کے اندر تھی، اس لیے انہیں ایمان کی مٹھاس اور لذت آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہی بندہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پائے گا، وہی بندہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پائے گا۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہیں، جو بھی ہیں، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، وہی بندہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پائے گا۔ آج ہمیں نماز میں کھڑے ہوئے وہ لذت نہیں آتی، آج ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ ہماری کیفیت نہیں بنتی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کی۔ وہ آگ کے کوئلوں پہ لیٹے ہوئے ہیں تو وہ اپنی محبت کا اظہار احد کی صورت میں کر رہے ہیں۔ وہ خبیب ہے کہ جس کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا ہے مکہ میں، تو کہا جا رہا ہے کہ کہو اتنی بات کہہ دو کہ جہاں محمد ہے وہاں اس کے پاؤں میں، اتنی بات صرف کہہ دو کہ آج کاش میری جگہ محمد ہوتے تو ہم تجھ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ سولی پہ چڑھا ہوا کیا کہہ رہا ہے، تم یہ بات کہنا چاہتے ہو، جبکہ میں تو یہ بات بھی پسند نہیں کرتا، یہ بات بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد جہاں ہے وہاں ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور مجھے یہاں چھوڑ دیا جائے۔ میں تو آپ کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ کہو کہ آج یہ میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے چھوڑ دیا جاتا اور میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا۔ یہ مٹھاس اور یہ لذت کب آتی ہے؟ جب دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی بات کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور آپ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ جب تک آپ نہیں کریں گے جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کائنات سے ہر چیز سے زیادہ اگر انسان کو کوئی چیز محبوب ہونی چاہیے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور الحمدللہ اسی کے اوپر ہم قائم ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں یہی رسول اللہ کا ادب و احترام قائم رکھے، دائم رکھے، اور اسی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات کی گئی تھیں کہ نبی علیہ السلام اس کائنات میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت اور بڑی شان اور بڑے مقام سے نوازا۔ آپ اس کائنات میں نہیں تھے تب بھی اللہ نے آپ کو سب سے اعلیٰ اور رفع رکھا، اس کائنات میں آئے تو پھر بھی آپ سب سے اعلیٰ اور رفع تھے، اور اس کائنات کے بعد جب عالم آخرت شروع ہوگا تب بھی اللہ آپ کو جو عزت اور جو مقام اور جو عظمت عطا فرمائے گا وہ بھی سب سے نرالی اور سب سے اعلیٰ ہوگی۔ تو اس دنیا میں آنے سے قبل آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت اور کیا شان عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ نبیا، میں اس وقت اللہ کا نبی لکھ دیا گیا تھا جب آدم ابھی گارے میں تھے، مٹی میں تھے، آدم میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، آپ کا مجسمہ بنا دیا گیا، لیکن آپ میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی کہ اللہ نے مجھے اس وقت بھی اپنی کتاب میں نبی لکھ دیا تھا۔ تو یہ شان ہے، یہ مقام ہے محمد
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई, रूह डाल दी गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा और जितनी आदम की औलाद क़यामत तक आनी थी, तमाम की तमाम औलाद को निकाल के अपने सामने खड़ा किया। एक वादा रब ने सारे बनी आदम से लिया और एक वादा रब ने सिर्फ और सिर्फ अपने खास लोगों से, नबियों और रसूलों से लिया। पहला वादा क्या है? वो वादे अलस्त है, अलस्तु बिरब्बिकुम। रब ने औलाद आदम से कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैंने तुमको पैदा नहीं किया? क्या मैं तुम्हारा रोजी रसा नहीं हूँ? तो तमाम के तमाम बनी आदम ने वहां ये इकरार किया, भला क्यों नहीं, अल्लाह तू ही हमारा खालिक व मालिक है, तू ही हमारा राज़िक है। अब दुनिया कायनात शुरू हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया इस कायनात में मबूस फरमाए। जो आग वहां हमने किया था, उस आग को याद करवाने के लिए ये नबी आए, ये रसूल आए और उम्मत अपनी अपनी उम्मत को डराते रहे और उस वादे के बारे में, उस रब की बंदगी के बारे में अपनी अपनी उम्मत को बताते रहे। दूसरा वादा था रब्बुल आलमीन का तमाम नबियों से। सूरह आले इमरान है, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा। कहा है नबियो, मैं तुमसे एक पुख्ता वादा ले रहा हूँ कि मैं तुमको किताब व हिकमत से नवाजूं, तुम्हें किताबें दूं, तुम्हें नबूवतें अता करूं, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आ जाए। यहाँ इस रसूल से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, जो दीन तुम्हारे पास है, जो किताबें तुम्हारे पास हैं, उन किताबों की वो तस्दीक भी करे। फिर तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही, उस पर ईमान भी लाना है, और लतंसुरुन्नहु, और उसकी मदद भी करनी है। क़ाल अक़ररतुम, क्या तुम इस बात पे इकरार करते हो? क्या तुम इस वादे को मानते हो? क्या मेरे साथ इस ऐद को मानते हो? तमाम के तमाम नबियों ने कहा, क़ालू अक़ररना, अल्लाह हम इकरार करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम तेरे नबी का कलमा पढ़ेंगे, अपनी नबूवतों को छोड़कर उसकी नबूवत को मानेंगे। क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, रब्बुल आलमीन ने कहा, गवाह हो जाओ, एक दूसरे के ऊपर सब नबी गवाह हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ कि अब अगर तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे होते हुए मेरा आखिरुज़्ज़मा पैगंबर आ जाए तो तुम लोगों ने उसकी इक्तदा करनी है, उसकी बात को मानना है। इस आज की भी तकमील हो भी चुकी है और अभी हो भी की। पहली तकमील क्या है कि जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात आप मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में पहुंचते हैं तो वहां तमाम नबी और तमाम रसूल रूह माल जसद, अल्लाह ने उनको जिंदा किया और वो तमाम के तमाम खड़े थे। इंतजार किया जा रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप आए तो सैयदना जिब्रील ने आपके हाथ से पकड़ा और आपको मुसल्ला इमामत पे ले आए। तो ये आपकी नबूवत और रिसालत को मनवाना था। जो वादा अल्लाह ने तमाम नबियों से लिया था, उस वादे की यहाँ तकमील हो रही है कि कोई बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। आज लोगों के दावे बड़े हैं कि हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, दम बिदम पढ़ो दुरूद, और खुद मुसल्ला पे चढ़ जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, जब नबी मौजूद होगा किसी की ये जुर्त नहीं है कि वो मुसल्ला इमामत पे आ जाए। नबी की नहीं जुर्त कि वो मुसल्ला इमामत पे आ जाए, तो एक उम्मती की क्या हैसियत है कि वो मुसल्ला इमामत पे आ सकता है। ये शान है, ये मुकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब आप होंगे तो फिर इमामत का हक आपका है, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो उम्मत हो। दूसरा, इस वादे की तकमील तब होगी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो इस उम्मत के अंदर नबी की हैसियत से नहीं बल्कि एक उम्मती की हैसियत से आएंगे और क़यामत के दिन वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर से ही उठाए जाएंगे और आपके उम्मती बन
تو یہ شان ہے، یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ کی موجودگی میں کسی نبی کی کچھ نہیں چل سکتی تو پھر کسی امام، کسی فقیر، کسی عالم کا، اس کا تجربہ، اس کی رائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر بات مانی جائے گی تو محمد رسول اللہ کی بات مانی جائے گی، اگر بات مانی جائے گی تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی بات مانی جائے گی۔ ہر بندے کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بات اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو کے اندر پوری ہے تو وہ بات لے لی جائے گی، اور اگر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مخالف آ رہی ہے تو اس کی بات کو رد کیا جائے گا۔ وہ بات کہنے والا جتنا بڑا فقیر کیوں نہ ہو، جتنا بڑا امام بھی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں چل سکتی، اور یہ اللہ کے اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اولوالعزم پیغمبر کن کو کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں میں 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں 5 اولوالعزم پیغمبر ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں چلے گی، جب ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، تو پھر دوسرے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے یا جو اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو وہ بالکل اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ وہ نہ سچے نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب سچے نبی اپنی نبوت کو چھوڑیں گے اور آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کے امتی بنیں گے، تو پھر جو جھوٹے ہوں گے، جو دعوی نبوت کریں گے، جو اپنی نبوت کو چلانا چاہیں گے، وہ کس طرح اللہ کے سچے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام موجود تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور تورات کے چند اوراق لے کے آئے، اور آپ کے سامنے آئے اور آگے کہا اللہ کے رسول ان میں کتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، پڑھنا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ثقلت کا امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گونگ پائے، نبی کے چہرے کو دیکھو۔ آپ نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا، رنگ تبدیل ہو چکا ہے، تو آپ نے تورات کے اوراق کو رکھ دیا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، دین کے اسلام ہونے پر راضی، اور محمد رسول اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر راضی۔ آپ نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ اے عمر تو تورات کی بات کرتا ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے تو وہ بھی میری اطاعت اور فرما برداری کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو، لَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِی، اس کی پیروی کرو، مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ، تم سب کے سب سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ جب موسیٰ نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے رسول کے مقابل میں، تو پھر ایک عام امتی کھڑا ہو کے کہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو اس کی نبوت کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ جو دعوی نبوت کرے گا اس کا دعوی نبوت کسی کام کا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے بلند، تمام نبیوں سے بلند عزت و احترام آپ کو دیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن جو اللہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمائے گا، وہ مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اس دن جس دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی جان کی فکر ہوگی، کوئی کسی دوسرے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ اس دن جس کو عزت سے نوازا گیا، جس کو کوئی مقام دیا گیا، یقیناً وہ بندہ اللہ کے ہاں عزت و احترام والا ہے، اور وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے
مقام و مرتبہ حاصل کرنے والا ہوگا جس کو اس دن عزت دے گی، جس کو اس دن اعزازات سے نوازا گیا۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں جب ہم قرآن مجید اور فرقان حمید نبی علیہ السلام کے فرامین کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ عزت و احترام جس کا ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا اعزاز نبی علیہ السلام کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں نقل کرتے ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ الْقَبْرُ، زمین سے جس کی قبر کو سب سے پہلے پھاڑا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ دوسرا اعزاز، قیامت کے دن جب لوگ بے ہوش ہوں گے، جیسا کہ سورہ زمر میں رب العالمین نے فرمایا ہے، یوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، اور اس بے ہوشی سے مراد موت ہے کہ ہر چیز موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر 40 سال کے بعد یا جب اللہ چاہے گا اس کے بعد دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس کیفیت کے اندر، اس عالم کے اندر، اس بے ہوشی سے سب سے پہلے باہر نکلنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اس حدیث کو صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، الناس یسعقون یوم القیامہ فاکون اول من یفیق، قیامت کے دن سب سے پہلے جو بندہ ہوش میں آئے گا لوگوں میں سے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ تیسرا اعلان اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا جائے گا، آپ کو تمام اولاد آدم کا سردار بنایا جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں اور امام ترمذی اس کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا اور مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، انکساری تھی کہ آپ کو اللہ عزتوں سے نواز رہے ہیں اور آپ ساتھ میں کہہ رہے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے، مجھے کوئی تکبر نہیں ہے، میں کسی قسم کا کوئی غرور نہیں کرتا۔ آگے اللہ جو آپ کو چوتھا اعزاز قیامت کے دن عطا فرمائے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت اور احترام چوتھے نمبر پہ دی جائے گی، سیدنا ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں اور امام ترمذی اس کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، فرمایا لواء الحمد بیدہ یوم القیامت ولا فخر، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس بات کے اوپر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن جھنڈے لگے ہوں گے، کسی کو ایسا جھنڈا دیا جائے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ دھوکے باز ہے، کسی کے پاس جھنڈا ہوگا اس کے پاس سے کہا جائے گا یہ منافق ہے، کسی کے پاس جھنڈا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ مجاہد ہے، کسی کے پاس جھنڈا ہوگا اس کے پاس لکھا ہوگا یہ عالم ہے، کسی کے پاس جھنڈا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ مؤذن رسول ہے، یہ مؤذنین کی جماعت جا رہی ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کو بھی ایک جھنڈا دیا جائے گا اور وہ جھنڈا حمد کا جھنڈا ہوگا۔ پانچواں اعزاز نبی علیہ السلام کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی، جہاں اللہ مجھے پوری اولاد آدم کا سردار بنائے گا وہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والے تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ عزت، یہ احترام قیامت کے دن رب العالمین میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تمام کے تمام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا لیڈر سمجھتے تھے اور قیامت کے دن سمجھیں گے۔ ہمیں بھی اپنا لیڈر، اپنا قائد محمد رسول اللہ کو ہی سمجھنا چاہیے، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا راہبر، اپنا ہادی محمد رسول اللہ کو ہی سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ قیامت کے دن جس کی ابتدا کی ہوگی، جس کی پیروی کی ہوگی، جس کے پیچھے چلا ہوگا، جس کے بیعت ہوا ہوگا،
قرآن مجید رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے اپنے امام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو گویا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوگا، آپ کی اقتداء اور آپ کی پیروی کی ہوگی، وہ قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا، اور جس نے کسی اور کی ہوگی وہ اسی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اسی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ ان احادیث میں نبی علیہ السلام نے ایک بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ جب ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، دعوے ہم سب کے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن سیرت میں ہم کوسوں دور ہیں، ہمارا نبی علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور یہاں اگر کوئی محلے کا چیئرمین بن جاتا ہے تو وہ کسی بندے سے سیدھے منہ سلام نہیں دیتا ہے۔ کوئی تھوڑا سے چار پیسے کما لے، گاڑی لے لے، کوئی اللہ عہدہ اس کو عطا کر دے تو وہ اس قدر تکبر میں آ جاتا ہے کہ وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، کسی کے ساتھ سیدھے منہ سلام نہیں لیتا، دور سے ایسے سلام لیتا ہے، ٹھیک ہے بس۔ نہیں میرے بھائیوں، جتنا اللہ عزتوں سے نوازے اتنی ہی عاجزی پیدا کیجیے۔ یہ سیرت ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کردار ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے حبیب نے بھی کہا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، جھک جاتا ہے، میرا رب اس کو اور عزتوں سے نواز دے گا۔ تو اللہ اگر کسی عہدے سے نواز دے، مال سے نواز دے، دولت سے نواز دے، گھر بار سے نواز دے، اللہ اچھا لباس دے دے، اللہ آپ کو دنیا میں دنیا والوں سے نمایاں کر دے، تو پھر آپ اتنے ہی اللہ کے عاجز بندے بن جائیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ چھٹا اعزاز جو قیامت کے دن میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا کہ آپ کا نسب اور آپ کا تعلق قیامت کے دن کام آئے گا، اس کے علاوہ ہر نسب اور ہر تعلق ٹوٹ جائے گا۔ قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ خون کے رشتے ایک دوسرے کو پہچانے گے، ایک دوسرے کے خیر کا نہیں ہوں گے تو وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو جوڑا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل سابق و نسب، ہر تعلق اور ہر خاندان منقطع یوم القیامہ، ایک دوسرے سے تعلق توڑ لیں گے، ایک دوسرے سے تعلق توڑ لیں گے، غیر سببی و نسبی، سوائے میرے خاندان کے اور سوائے میرے تعلق کے۔ قیامت کے دن کی رب العالمین نے سختی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کی اتباع اور لوگوں کی پیروی کرتے تھے، اپنے رہبر و رہنما انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور ان کی اندھی تقلید کرتے رہے، ان کے پیچھے چلتے رہے، جب قیامت کے دن آئیں گے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ سورہ بقرہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ اللہ کے عذاب کو سامنے دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، تو اپنے تعلق ایک دوسرے سے توڑ لیں گے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کی پیروی کی ہوگی، تو وہ کہیں گے کاش کہ رب ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم اسی طرح ان سے تعلق توڑیں گے۔ تبرؤوا منہم کما تبرؤوا منا، کہ ہم ان سے اسی طرح برات کا اعلان کریں گے جس طرح یہ آج ہم سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متنبع کر دیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، ہم نہیں دیکھتے کہ جو تم لوگوں نے اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں، اپنے مددگار بنائے ہوئے ہیں، جن کا تم یہ ظان کرتے ہو، جن کا تمہیں یہ گمان ہے کہ انہم فیکم شرکاء، کہ یہ تمہاری قیامت کے دن مدد کریں گے، یہ تمہارے مددگار بنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا، لقد تقطع بینکم، یہ تمہارے ساتھ آپس میں تعلق توڑ دیں گے، وضل
سب غائب ہو جائیں گے. تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا سوائے اس بندے کے جس نے اپنا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا انسان ہوگا. تو نبی علیہ السلام کے خاندان سے بھی اپنے تعلق کو, آپ کے اہل بیت سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے, اور نبی علیہ السلام کی ذات سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. آپ کے ساتھ تعلق ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ آپ کے اتباع اور آپ کی پیروی کے ساتھ, آپ کی سیرت کو اپنا کر آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی قال معی فی الجنہ, جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جس نے میری سنت سے پیار کیا مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں نبی کا ساتھ چاہیے تو پھر نبی کے ساتھ پیار کیجئے, محبت کیجئے, آپ کی سنتوں سے پیار کیجئے اور آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے. آج جب ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سر شرم سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں. وہ ہمارے حکمران جو اسلام کا نام لے کر ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں, پھر وہ اسلام ہی کی دھجیوں کو اڑاتے ہیں. نواز شریف کے دور میں اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اسلام کو نافذ کروں گا. جامعہ محمدیہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر کے گیا, اور پھر لوگ اعتقاد سے اٹھ کے اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ووٹ اس کو نہیں بلکہ اسلام کے لیے تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا, وہ بھی پھر گیا. ختم نبوت کے اندر خیانت, پھر اس کے بعد یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر ہم پر مسلط ہوئے تو انہوں نے بھی وہی کام کیے کہ ہم ملک پاکستان میں 400 مندر بنائیں گے. ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اس ملک سے عزت, احترام اور تحفظ کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں. یہ سب ہمیں اسی طرح الو بناتے رہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام, اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. اسی کو یہ دیکھتے ہیں اور اسی پہ ضرب لگا کر یہ اپنا کام نکالتے ہیں. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, بے جا اپنے لیڈروں کی محبت کے اندر اندھا نہیں ہونا, بلکہ اس بندے کی آپ بات کو مانے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے, آپ کی رہنمائی کر سکے, آپ کو اللہ اس کے رسول کے قریب کر سکے. یہ تو ان کا حال ہے. ہماری اپنی کیفیت جب ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, اپنے درس و دروس میں دیکھتے ہیں, ہم اپنی بیٹھکوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حکمرانوں کے پرچے اڑا دیتے ہیں. جبکہ ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو ہماری خوشی, ہماری غمی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. دعوے سب کے یہی ہیں, سیدی مرشدی یا نبی, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول. لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو اس 6 فٹ 5 فٹ کے قد کے اوپر بھی ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ نہیں کر سکتے. دعوے بڑے بڑے بڑے, اور پھر کہتے ہیں غیر اللہ کے رسول کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں. پھر غیر گستاخی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے جب ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کے لیے وہ محبت نہیں ہے, جب ہمارے لیے ہمارے دلوں کے اندر ہمارے وجود کے اوپر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو نافذ نہیں کر سکتے تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے آپ کی عزت و احترام کرو. جس چیز کو نبی نے اپنے چہرے پہ سجایا ہم اس کو گندی نالی میں پھینکتے ہیں. نبی کی سیرت, نبی کی صورت کو اللہ نے ہر ایک سے عظیم بنایا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت میرے نبی کی صورت تھی, سب سے خوبصورت میرے نبی کی سیرت ہے کہ اخلاق کی اعلیٰ مقام پہ اللہ نے میرے نبی کو فائز کیا. جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے شروع کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کا جاگنا, آپ کا کاروبار, آپ کا رشتہ داریاں, ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے, آپ کے فرامین کے مطابق ہونی چاہیے. جب ہوگی تو آپ کا تعلق اللہ کے رسول سے مضبوط ہوگا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 7واں اعزاز جو اللہ اپنے حبیب کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑی امت میری ہوگی اور میں
اس بات پہ فخر کروں گا. قیامت کے دن آپ کہیں گے میں فخر کروں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے. کوئی نبی آیا ہے اس کے ساتھ ایک ہے, کس کے ساتھ 2 امتی, کسی کے ساتھ 3 امتی, لیکن نبی علیہ السلام کی امت سب سے بڑی ہوگی. فرمایا انا اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامہ, سب سے بڑا گروہ, سب سے بڑا جتھا اور سب سے بڑی جماعت میری ہوگی. دنیا میں بھی وہ لوگ فخر کرتے ہیں ہمیں اتنے ووٹ بڑھ گئے, ہماری جماعت بڑی ہے. یہی کیفیت قیامت کے دن بھی ہوگی. اللہ کے رسول کہیں گے میرے امتی اتنے زیادہ ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہوگا. آپ کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی. آپ نے فرمایا انا اول شافع وانا اول مشفع ولا فقر. قیامت کے دن میں ہی سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا, اور اس بات کے اوپر میں فخر نہیں کرتا, عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کو یہ نامہ اعزاز دیا جائے گا. حضرت جابر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ان امتی ان شفاعتی یوم القیامت لاہل الکبائر من امتی, میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کی بھی بخشش کرواؤں گا. یہ نبی علیہ السلام کی عظمت ہے, شان ہے, مقام ہے, اور اللہ اس کے بدلے میں آپ سے کہہ رہے ہیں انا سنرضیک ولا نسوءک. اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے, آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو ناراض نہیں رہنے دیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور اپنی امت کی بخشش کروائیں گے, اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والی آپ کی امت ہوگی. نبی علیہ السلام کا 10واں اعزاز یہ ہوگا کہ آپ اور آپ کی امت سب سے پہلے پل صراط کو کراس کرے گی. آپ نے فرمایا انا اول من یجوز من الرسل بامته, سب سے پہلا میں ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ پل صراط کو کراس کروں گا. 11واں اعزاز میں نبی کو یہ دیا جائے گا. آپ نے فرمایا حوضی مسیرت شہر ماؤه ابیض من اللبن وريحه اطيب من المسك. فرمایا مجھے بھی حوض دیا جائے گا, دوسرے نبیوں کو بھی حوض دیے جائیں گے, لیکن میرا حوض اتنا بڑا ہوگا کہ 1 مہینے کی مسافت کا ہوگا. 1 مہینہ بندہ چلتا رہے, جہاں پہنچے گا وہاں اتنا بڑا حوض مجھے عطا کیا جائے گا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا, اور وہاں جتنے برتن ہوں گے میرے حوض کے اوپر اتنے برتن ہوں گے وَقِيدَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ, آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے. مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا, جس نے اس حوض سے 1 مرتبہ پی لیا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. 12واں اعزاز اللہ میرے نبی کو یہ عطا فرمائے گا کہ آپ دوسرے نبیوں کی بھی سفارش کریں گے. آپ اور آپ کی امت دوسرے نبیوں کی بھی سفارش کرے گی. جب اللہ حضرت نوح سے کہیں گے آپ کو اتنی عمر دی گئی, آپ اس عمر میں کیا کر کے آئے, کہیں گے اللہ میں نے تیری تبلیغ, تیری دعوت, تیری طرف سے آنے والے پیغام, تیری توحید کو اپنی امت تک پہنچاتا رہا. اللہ کہیں گے آپ کی امت سے کیا نوح نبی تمہارے پاس آئے تھے, تو نوح نبی کی امت انکار کر دے گی. 950 سال ایک بندہ ایک امت میں رہا ہو اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا, دن اور رات کو بھی پکارتا رہا, اور قوم کہے کہ یہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا. اللہ کہیں گے نوح تیرا گواہ کون ہے, گواہ پیش کیجئے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہیں. پھر ہم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم جائیں گے اور حضرت نوح کے حق میں گواہی دیں گے, اور اللہ کہیں گے تمہارے پاس کہاں سے علم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں, ہم کہیں گے اللہ ہم نے تیری کتاب قرآن مجید کو پڑھا, قرآن مجید میں تھا کہ یہ 950 سال اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے. تو اس امت کے لیے اور میرے نبی کا یہ اعزاز ہوگا کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام دوسرے نبیوں کی بھی سفارش کریں گے. مقام محمود پر اللہ اپنے حبیب کو فائز کریں گے, جس کا وعدہ رب نے کہا ہے کہ آپ رات کی نماز کو قائم کرتے رہے, تہجد پڑھتے رہیے, عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر پہنچائے گا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا كان يوم القيامة, جب قیامت کا دن ہوگا, كنت انا وامتي على سلم, فرمایا میں اور میری امت ایک اونچے مقام پہ ہوں گی. فيكسوني حلة خضراء, پھر اللہ مجھے ایک سبز رنگ کا جوڑا پہنائیں گے. ثم يعلن لي تبارك
देंगे। वो अनअकूल कि मैं कुछ कहूँ, माशा अल्लाह अनअकूल, फिर मैं वो कहूँगा जो मेरा रब चाहेगा। वज़ालिका मकाम महमूदा, और ये वो मुकाम है जिसे मुकाम महमूद कहा जाता है। यानी यहाँ नबी अलैहिस्सलाम रब के सामने सजदा करेंगे और 7 दिन और 8 रातें सजदा करते रहेंगे और रब की तस्बीहात को पढ़ते रहेंगे। ये वो मुकाम महमूद है जहाँ अल्लाह अपने हबीब को पहुँचाएगा। 14वां मुकाम ये है कि आपकी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे और फिर हर 1000 के साथ 70,000 और बगैर हिसाब जन्नत के अंदर जाएंगे। ये एजाज सिर्फ आपकी उम्मत को अता किया जाएगा, जो यकीनन नबी अलैहिस्सलाम का एजाज होगा। 15वां एजाज जो नबी अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा कि सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक आप देंगे। आप फरमाया करते थे, नहनुल आखिरून अव्वलून यौमल क़ियामा, हम सबसे आखिर में आए लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे और सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इसी तरह जन्नत में सबसे आला मुकाम मेरे और आपके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा और वो मुकाम है मुकाम वसीला। और जन्नत में सबसे ज्यादा जन्नती आपकी उम्मत के दाखिल होंगे। जन्नत की 120 सफ़े होंगी, जैसे इस मस्जिद में सफ़े हैं, इस तरह जन्नत की 120 सफ़े होंगी और आपकी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। ये एजाज़, ये शरफ रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाएगा। ये मुकाम मर्तबा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अता फरमाया। दुनिया से पहले, फिर दुनिया में और फिर दुनिया के बाद क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अलैहिस्सलाम के मुकाम व मर्तबे को समझकर हकीकी मानों में आपकी इत्तिबा और आपकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। कल कारीगरान पाक साहब से प्रोग्राम में होता है, अखबार 8:30 प्रोग्राम में होता है, 9 बजे शुरू होएगा, 4 बजे तक रहेगा।